آئی کیوب قمر کا مشن کامیابی سے جاری ہے۔ پہلی تصویر موصول ہو گئی۔ اسپارکو کے مطابق آئی کیوب قمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگا لیے ہیں۔ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے مدار میں گردش کرے گا۔ سیٹلائٹ آئی کیوب قمر 3 مئی کو 2:27 پر روانہ ہوا تھا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آئی کیوب قمر کا مشن کامیابی سے جاری ہے۔ پہلی تصویر موصول ہو گئی۔ اسپارکو کے مطابق آئی کیوب قمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگا لیے ہیں۔ اس بارے میں مزید کیا تفصیلات ہیں آفتاب خان سے جانتے ہیں۔ آفتاب، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ پاک چین جو ہے وہ جو جوائنٹ وینچر تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں یعنی پاکستان کے 2 ادارے بھی شامل تھے بشمول پاکستان ایئر اسپیس ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ، اور اس کے علاوہ اسپارکو جو ہے وہ بھی اس پروجیکٹ میں شامل تھے۔ اور ایک اہم سنگ میل آج اس نے عبور کر لی ایک اور، جس کے دوران جو ہے وہ پہلی تصویر جو ہے یہ جو آئی کیو قمر جو بھیجا گیا تھا 3 مئی کو اسپیس میں، اور وہاں سے جو ہے چاند کے مدار میں یہ داخل ہوا تھا 8 مئی کو۔ اور اب یہ ایک بڑی کامیابی اس حوالے سے یہ ملی کہ پہلی تصویر جو ہے وہ اس نے کیپچر کر لی ہے چاند کی، اور اس کے بعد وہ تصویر جو ہے گراؤنڈ اسٹیشن پر موصول بھی ہو گئی۔ اور باقاعدہ طور پر جو ہے اس وقت چین میں جو تقریب جاری ہے، جس میں یہ تصویر جو ہے پاکستانی سفیر اور دیگر جو وہاں پہ اعلیٰ حکام موجود ہیں ان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ تقریب وہاں پہ چل رہی ہے اس وقت، اور اگر ہم اس منصوبے کو دیکھیں تو یہ چاند کے مدار میں یہ اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہاں پہ چاند کے موسم کے حوالے سے، اس کے علاوہ وہاں کی جو مٹی ہے یا دیگر جو مجموعی جو اس کی جو حدود اربع ہے یا اس کے دیگر جو تکنیکی چیزیں ہیں وہ، تاکہ وہ گراؤنڈ اسٹیشن پر آئے، اور اس کے نتیجے میں آگے یعنی مستقبل میں جو ہے اس حوالے سے مزید جو ہے وہ جو مشن جو ہے وہ سر کیے جائے۔ تو یہ جو آج کی دن کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ گائے بگائے جو ہے اس مشن کے حوالے سے پاکستان کو مسلسل کامیابی ملی ہے، اور یہ تکمیل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کی یوں بھی ہوگی اس مشن کی کہ آج اس نے باقاعدہ وہاں سے تصویر بھیجی ہے، کیونکہ اس پہ 2 آپٹیکل کیمرے نصب ہے اس آئی کیوب قمر کے اوپر، اور اب یہ 3 سے 6 ماہ تک جو ہے یہ وہاں پر رہے گا، متحرک رہے گا چاند کے گرد جو ہے وہ مختلف جو ہے یہ جو کام اس کو سونپے گئے یا جو اس کے اندر پروگرام جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے یہ اپنا کام کرتا رہے گا، اور یہاں گراؤنڈ کے اوپر یہ تصویریں بھیجتا رہے گا۔ جی، گراؤنڈ پر تصویریں بھیجتا رہے گا۔ آفتاب خان، یہ مشن جو ہے وہ کامیابی سے جاری ہے۔ تصویر تو ہمیں موصول ہو چکی ہے، یہ بتائیے گا کہ اب تک چاند کے گرد کتنے چکر لگا چکا ہے یہ؟ جی دیکھیے، جو سپارکو کے ترجمان نے جو اعلامیہ جاری کیا اس کے مطابق اب تک جو ان کے پاس وہ ڈیٹا ہے کہ 3 چکر یہ کاٹ چکا ہے چاند کے مدار میں، چاند کے گرد۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مشن ہوتا ہے تو اس میں ایک تکنیکی سائٹ کے اوپر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کسی قسم کی جو ہے دشواری بھی آ جاتی ہے بعض اوقات، لیکن یہ خوشائن بات یہ ہے جو پاکستان کے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ یہ انتہائی کامیابی سے اب تک یہ اپنے مشن کو کمپلیٹ کرتا جا رہا ہے، چاہے وہ چاند کے مدار میں داخل ہونے کے حوالے سے ہو یا اس کے بعد جو جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا، اس کے مختلف پیرامیٹرز کو، تمام جو آلات ہیں اس کو دیکھا گیا کہ وہ فعال ہے اور کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بڑی خوشائن بات رہی ہے پاکستان کے لیے۔ اور اب جو ہے تجرباتی طور پر جو بلکہ عملی طور پر جو تصویر یہ بھیج چکا ہے، تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مشن جو ہے پاکستان کا بہت کامیابی سے جو ہے جاری و ساری ہے۔ جی، مشن کامیابی سے جاری ہے۔ آفتاب خان، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آئی کیو قمر کا مشن کامیابی سے جاری ہے، تصویر موصول ہو چکی ہے۔ آئی کیو قمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگا لیے ہیں۔ آئی کیو قمر کا مشن کامیابی سے جاری ہے اور چاند کے گرد 3 سے چکر لگا چکا ہے، اور یہ پہلی تصویر ہے جو آپ ایکسپریس کی ٹی وی سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلی تصویر موصول ہو چکی ہے اور ایکسپریس کی ٹی وی سکرینز پر آپ یہ تصویر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئی کیو قمر نے چاند کے گرد 3 چکر لگا لیے ہیں۔ یہ مشن کامیابی سے جاری ہے۔ پاکستان کا سیٹلائٹ مشن 3 سے 6 ماہ تک چاند کے مدار میں گردش کرے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ برآمدات کو مزید مسابقتی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شعبہ تجارت کے جائزہ اجلاس سے خطاب، جس میں انہوں نے کہا ملک کی ترقی میں نجی شعبے اور صنعت کا کردار انتہائی اہم ہے۔
غیر روایتی اشیاء کی برآمدات کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، ایکسپورٹرز کے مصدقہ ڈیوٹی ڈرا بیکس فوری ادا کیے جائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ برآمدات کو مزید مسابقتی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شعبہ تجارت کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ ان کی جانب سے کہا گیا، ملکی ترقی میں نجی شعبے اور صنعت کا کردار انتہائی اہم ہے۔ غیر روایتی اشیاء کی برآمدات کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، ایکسپورٹرز کے مصدقہ ڈیوٹی ڈرا بیکس فوری طور پر ادا کیے جائیں گے، ہدایات جاری کی گئیں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا انقلابی اقدام، کلینک آن ویلز منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ کلینک آن ویل کی گاڑیاں محکمہ صحت پنجاب کے حوالے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، پنجاب کو سیاہ دور سے نکال کر ترقی کی راہ پر لے جا رہے ہیں۔ کلینک آن ویل سے عوام کو گھر کی دہلیز پر علاج کی سہولت ملے گی۔ نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے خدمت کے جو نئے ریکارڈز قائم کیے تھے، خدمت کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، اس پہ دن رات کام کیا تھا۔ میں بھی آج انہی کی ایکسٹینشن بن کے یہاں کھڑی ہوں، وہی میری انسپریشن ہے۔ صحت کی سہولت ہم عوام کے دہلیز تک لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ صرف کلینکس آن ویلز نہیں ہے، یہ صرف گاڑی نہیں ہے، یہ پورا کلینک ہے۔ 50 گاڑیاں ایسی ہیں جس کے اندر الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوگا، ایک LHB ہوگی اور ایک ڈسپینسر ہوگا۔ ٹیسٹ ہیں، اس کی سہولت موجود ہوگی۔ 40 لاکھ افراد جو ہے وہ اس سے بینیفٹ ہوں گے۔ گنجان آباد علاقے ہیں، یہ وہاں پر جا کے کسی فوکل پوائنٹ پہ پارک ہو جائے گی، جس سے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کر جو ہے وہ علاج کرانے میں آسانی ہوگی۔ حکومتی ارکان کی ریکوزیشن پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلائے جانے کی سمری پر گورنر کے دستخط نہیں ہو سکے۔ حکومتی ارکان کی ریکوزیشن پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانے جانے کی سمری پر گورنر کے دستخط نہ ہو سکے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب۔ حکومتی ارکان کی ریکوزیشن پر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب۔ اب آپ کو بتائیں گے، کراچی میں ثانوی تعلیمی بورڈ کی غفلت اور لاپرواہی، طلباء کے امتحانی مراکز کا تعین امتحانات شروع ہونے کے بعد بھی نہیں کیا جا سکا۔ ملیر کے امتحانی مرکز پر اچانک 200 سے زائد طالبات کو امتحان دینے بھیج دیا گیا۔ 200 اضافی طالبات پہنچنے کے سبب گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول برخانہ پر پرچہ شروع نہ ہو سکا۔ امتحانی مراکز بھی بدمزگی کا شکار ہو گئے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے، کراچی میں ثانوی تعلیم بورڈ کی غفلت اور لاپرواہی، طلباء کے امتحانی مرکز کا تعین امتحانات شروع ہونے کے بعد بھی نہیں کیا جا سکا۔ ملیر کے امتحانی مرکز پر اچانک 200 سے زائد طالبات کو امتحان دینے بھیج دیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عائشہ خان سے۔ عائشہ بتائیے گا۔ جی بالکل، ملیر کالونی کے گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول میں ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی لاپرواہی کے سبب جو ہے امتحانی مراکز میں آج بھی بدمزگی عروج پر ہے اور امتحان 9:30 بجے شروع ہونا تھا، مگر کچھ طالبات کے امتحانی مراکز کا تعین نہ ہو سکا۔ اس وجہ سے جو ہے 200 سے زائد طالبات کو امتحانی مراکز بھیج دیا ہے، جس کے سبب جو ہے وہ بدمزگی ہو گئی اور طالبات جو ہے وہ ادھر ادھر پریشانی میں مبتلا نظر آئے۔ اور اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کی تاخیر کے بعد جو ہے وہ پرچہ شروع ہوا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ امتحانی سینٹر میں سیٹ نہیں مل رہی تھی۔ پھر طالبات کو جب سیٹ ملی، جب وہ بیٹھے تو لیکن وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا جو ہے مستقبل وہ داؤ پر دیکھ رہے تھے۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس قسم کی صورتحال سے ہم نے پہلی بار اس طرح کا سامنا کیا ہے اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ جو ہے وہ کہا یہ گیا تھا کہ امتحانی مراکز جو بھی ایڈمٹ کارڈ پر لکھا گیا ہے اسی مطابق جو ہے وہ امتحانی مراکز ہوں گے اور کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، مگر اس کے بالکل برعکس نظر آیا۔ جی عائشہ خان، آپ کا شکریہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، ہر طرف کالی گھٹائی، دن میں رات کا سما، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں رات گئے بارش، آسمان پر بادلوں کا راج۔ ادھر بھکر میں بھی بادل برس پڑے۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار، کل سے پارہ نیچے آنے کا امکان۔
अहम खबर सिंध के पीके और बलूचिस्तान को मिलाने वाले तबाहशुदा पुल की सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब से तबाह होने वाले मेरानपुर लालगढ़ पुल की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सोहेब कहते हैं पुल को तामीर के बाद इंडस हाईवे से भी मिलाया जाएगा। हमारे लिए खैबर पख्तूनख्वा भी बाकी सूबों की तरह अहम है। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी मोहम्मद इलियास, बताएगा इस सिलसिले में क्या सामने आया है? ये जी 2022 और 2023 के खिलाफ में ये मेरानपुर रोड पर जो और सिंध और केपी पास में लाता था, बलूचिस्तान को लाता था, ये तबाह हो गया था। अब इसकी तामीर का सारा काम शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इसको कहा कि इसकी तामीर की जाए और इसकी तामीर के लिए किया जा रहा है कि पुल बनाया जा रहा है। जैसे कि आप विजुअल में देख लेंगे तो 30 फुट से बढ़ा के कर दिया और ये तामीराती काम को मई के आखिर तक ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस पुल को करने के बाद ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं और सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद इलियास अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर केस के तफ्तीशी अफसर की अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 5 साल से लापता स्टील टाउन के पठान खान जहरानी की अदम बाजियाबी पर अदालत बरहम हो गई। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो ने रिमार्क्स दिए। लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर अदालत को बेहद तशवीश है। तफ्तीशी अफसरान आखिरकार किस मर्ज की दवा हैं, संजीदा इक़दाम क्यों नहीं करते? अदालत ने बिलाल, मूसा और दीगर की बाजियाबी की विफाकी और सूबाई हुकूमत और दीगर इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। दरखास्तों पर समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। वफाक दारुल हुकूमत में रोटी और नान की नई कम कीमतों के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर और नान बाइयों के नुमाइंदों को मुतफिका कीमत का तयन करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाई एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने सील शुदा तंदूर डीसील करने और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की है कि फ्रीकैन कल 12 बजे तक मुशावरत से नई कीमतों का तयन करें। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नई कीमतें मुतय्यन करके 3 दिन में अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं। अहम खबर आपको देते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर H में ज़ेर तामीर जेल का दौरा। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर जेल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने तामीर के पहले मरहले को 6 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहते हैं 7 बरस तक मंसूबे को लटकाए रखना नाअहली है। दिन रात काम करके तामीर का काम टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर H में ज़ेर तामीर जेल का दौरा। मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर जेल का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने तामीर के पहले मरहले को 6 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया है। मशहूर पाकिस्तानी ट्रैवल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी बुकमी ने सऊदी अरब में अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए 2 तारीखी मुआहदे किए हैं। बुकमी ने पहला मुआहिदा सऊदी डिलीवरी प्लेटफॉर्म मरसूल से किया। मरसूल के ऑपरेशन सऊदी अरब और मिस्र में फैले हुए हैं। 80 लाख से जायद सार्फिन के साथ मरसूल खित्ते की अव्वलीन ऑन डिमांड डिलीवरी ऐप बन चुकी है। इस सिलसिले में मुआहिदे की तकरीब रियाज में पाकिस्तानी सफारत खाने में हुई। बुकमी के बानी और CEO फैजान असलम और CEO मोहम्मद T अली ने तकरीब में शिरकत की। दूसरा मुआहिदा अरेबियन ट्रैवल मार्केट एक्सपो 2024 के मौके पर हुआ। सऊदी वजारत सियाहत ने बुकमी को पाकिस्तान के लिए ऑफिशियल OTA पार्टनर के तौर पर चुना है। इस शराकतदारी के जरिए आने वाले बरसों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सफर मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएगा। सऊदी वजारत सियाहत की नुमाइंदगी मशल कुरैशी और अंस जमालदीन ने की। इन दोनों मुआहिदों पर अमल दरामद से तरक्की के नए दरवाजे जल्द खुलेंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज डबलिन में खेला जा रहा है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। कौमी टीम को आयरलैंड में प्रैक्टिस का ज्यादा मौका नहीं मिल सका। सिर्फ गुज़श्ता रोज 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन हुआ। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी वीजा जारी होने के बाद आयरलैंड रवाना हो चुके हैं। वो दूसरे और तीसरे मैच के लिए दस्तयाब होंगे।
पाकिस्तान हॉकी टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में अपना आखिरी पुल मैच आज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम मलेशिया के शहर एपो में जारी टूर्नामेंट के फाइनल में पहले ही पहुंच चुकी है। जापान और पाकिस्तान के दरमियान फाइनल मैच हफ्ते को होगा। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। रखिए हर खबर पर नजर।